ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام فرح ہے۔ میں جب 6 سال کی تھی تب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، کیونکہ ان کو کافی عرصے سے دل کا مرض تھا، مگر غربت کی وجہ سے ابا آج تک ان کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر گئے تھے۔ ہم رہتے بھی گاؤں کے ایک کچے علاقے میں تھے جہاں پر زیادہ کلینک نہ ہوتے تھے۔ علاج کے لیے لوگوں کو دور شہر جانا پڑتا تھا۔ میں بچپن سے ہی اپنی ماں کو بیمار دیکھتی آئی تھی۔ ابا ہر وقت اماں کی بیماری کی وجہ سے چڑچڑے سے رہتے تھے۔ بات بات پر غصہ کرنا اور گالیاں دینا تو ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ اوپر سے ہمارے گھر کا ماحول خراب کرنے میں بہت بڑا ہاتھ میری دادی اور پھپھی کا تھا، جو کہ ہر وقت ابا کو اماں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی کہ یہ عورت تجھے آج تک کوئی سکھ نہ دے سکی، نہ تجھے بیٹا پیدا کر کے دے سکی، الٹا ہر وقت بستر پر لیٹی آرام کرتی رہتی ہے۔ ابا پہلے تو کچھ نہ کہتے، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کا رویہ بگڑتا گیا تھا۔ پہلے تو وہ ہر وقت مجھے پیار کرتے اور میرے سارے نخرے اٹھایا کرتے، مگر دادی اور پھپھی کی باتوں میں آ کر ان کا دل اماں اور مجھ سے اس قدر میلا ہوتا گیا کہ ان کے چہرے پر ہم دونوں کے لیے ہر وقت بیزاری اور غصہ ہوتا تھا۔ بات بات پر اماں کو جھڑک دیا کرتے کہ تو کسی کام کی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اماں کی طبیعت مزید بگڑتی گئی۔ ان کے دل میں درد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور ایک دن وہ خاموشی کے ساتھ چپ چاپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیائے فانی سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس دن تو مانو جیسے میں یتیم ہی ہو گئی تھی، کیونکہ ابا کو تو میرا وجود اب اپنی آنکھوں کے سامنے زہر لگتا تھا۔ دادی اور پھپھی الگ تانے دیتی رہتی۔ اس دنیا میں ایک واحد ماں ہی تھی جس کو میرا خیال تھا اور مجھ سے سچ میں پیار کرتی تھی، مگر اب میں بالکل اکیلی ہو چکی تھی۔ اماں کی وفات کے بعد میری دادی نے ابا کو دوسری شادی کرنے پر زور ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ ابا تو پہلے شادی کرنا ہی نہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ ایک اور فرد کے اخراجات پورے کر سکتے، مگر جب دادی نے ابا کو بیٹے کی لالچ دی کہ دوسری بیوی جب تجھے بیٹا پیدا کر کے دے گی تو تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں ابا کی دوسری شادی کے بعد بہت روئی تھی، کیونکہ میں کسی صورت اپنی ماں کی جگہ کسی اور عورت کو لیتے نہ دیکھ سکتی تھی، مگر کسی نے میری نہ سنی۔ دوسری ماں کے آنے کے بعد تو جیسے میری زندگی جہنم بن گئی تھی۔ دادی نے میری سوتیلی ماں کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ میری غلطی پر مجھے جیسے چاہے سزا دے سکتی تھی۔ دادی کے حکم کے مطابق اس عورت نے میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے پورے گھر کا کام لیتی تھی۔ 6 سال کی عمر سے ہی میں پورے گھر کا پوچھا لگاتی تھی۔ اگر کوئی جگہ بھی گندی دکھائی دیتی تو میری سوتیلی ماں مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دیتی تھی۔ ابا کو تو میری کسی بات پر یقین نہ آتا تھا۔ میں جب بھی اپنی سوتیلی ماں کی شکایت کرتی کہ وہ مجھے بہت مارتی ہیں، تو وہ یہی کہتے کہ ضرور میری ہی غلطی ہوگی جو وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد جب ابا کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تو میرا وجود اس گھر میں ایک فالتو چیز کی طرح بن کر رہ گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے میرے کمرے سے نکال کر ایک بہت ہی چھوٹے سے اسٹور روم میں رہنے کو بول دیا تھا، جبکہ میرا کمرہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ سب لوگ میرے بھائی کے آنے کے بعد میری سوتیلی ماں کے مزید گرویدہ ہو گئے تھے۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا تو میری ماں کو میرا وجود اس گھر میں کھٹکنے لگا تھا۔ میری عمر ابھی صرف 18 سال کی تھی۔ تعلیم تو میں نے بس 5ویں جماعت تک حاصل کی تھی۔ اس کے بعد تو کسی نے مجھے آگے پڑھنے ہی نہ دیا۔ ویسے بھی ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے پڑھنے پر زیادہ توجہ نہ دی جاتی تھی۔ لڑکے بھی زیادہ تر کھیتی باڑی سنبھالتے تھے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی عورت اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے کر آتی تھی۔ میں کئی مرتبہ ان کو کہہ چکی تھی کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مگر وہ میرے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار کر مجھے خاموش کروا دیا کرتی کہ کمبخت لڑکی، تجھ سے میں نے رائے نہیں مانگی ہے، چپ چاپ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دے۔ خبردار اگر تو نے اپنی زبان میرے فیصلوں میں چلانے کی کوشش بھی کی تو۔ میں شکل و صورت کے لحاظ سے کافی حسین تھی۔ میری سفید میدی جیسی رنگت دیکھ کر سب دنگ رہ جاتے تھے۔ میری سوتیلی ماں شروع سے ہی میری خوبصورتی سے جلتی تھی۔ ہر وقت وہ مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگاتی رہتی کہ میں اپنی خوبصورتی لوگوں کو دکھا کر
ان کو اپنا دیوانہ بناتی ہوں۔ جب کبھی کوئی اچھے گھرانے کا رشتہ میرے لیے آتا تو وہ اپنی حسد میں ان کو فوراً منع کر دیتی تھی۔ میری سوتیلی ماں کے رویے کا میرے ذہن پر بہت گہرا اثر ہونے لگا تھا۔ بچپن سے ہی اپنے لیے ہر طرف سے نفرت دیکھنے کی وجہ سے مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ سوتیلی ماں کبھی بھی اپنی نہیں ہوتی۔ میں اپنی سوتیلی ماں سے حد سے زیادہ نفرت کرنے لگی تھی، جس نے میری زندگی سے چین اور سکھ بالکل چھین لیا تھا۔ اب تو میری بھی یہی خواہش تھی کہ بس جلدی سے میری شادی ہو جائے تاکہ مجھے میری سوتیلی ماں کے ظلموں سے نجات مل جائے اور میں ایک خوشحال زندگی گزار سکوں۔ کچھ ہی عرصے بعد میری ماں نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ لڑکا کون ہے اور کیا کرتا ہے تو انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ پھر یوں ہی اگلے ہفتے تک میں اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ میں نے اپنی شادی کے حوالے سے کئی خواب سجا رکھے تھے کہ اب میرا بھی ایک اپنا گھر ہوگا جہاں پر میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی، کوئی روک ٹوک والا نہ ہوگا۔ مگر جلد ہی میرے سارے خواب بھر بھری ریت کی مانند ثابت ہو گئے تھے۔ مجھ پر شادی کی رات جو دل دہلاتا انکشاف ہوا تھا اس نے میری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے شوہر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے اچھے سے یہ بات باور کرا دی تھی کہ وہ 2 بیٹیوں کا باپ ہے اور مجھے اس کی دونوں بیٹیوں کی ماں بن کر پرورش کرنی ہے۔ اگر مجھ سے ذرا سی بھی بھول چوک ہوئی تو وہ مجھے اسی وقت طلاق دے دے گا۔ میرے اوپر تو جیسے یہ سن کر آسمان ٹوٹ پڑا تھا کہ میری شادی 2 بچیوں کے باپ سے ہو گئی تھی۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے کمرے سے جا چکا تھا۔ میں وہیں بستر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی کہ 18 سال کی عمر میں ہی میری شادی 40 سال کے آدمی سے ہو گئی تھی، جس کی بیٹیوں کی عمر بھی لگ بھگ میرے جتنی ہی تھی۔ میرے شوہر کا نام کامران تھا۔ اس کا سلوک شروع دن سے ہی میرے ساتھ بس لیا دیا سا تھا۔ وہ مجھ سے کام کے متعلق ہی بات کیا کرتا، اس کے علاوہ تو وہ مجھ سے ایک مرتبہ بھی بات نہ کرتا۔ میرے دل میں اکثر خواہش جاگتی کہ شاید وہ میرے کاموں سے خوش ہو کر مجھ سے پیار بھرے الفاظ سے بات کرتا، مگر یہ میری بدقسمتی تھی کہ شادی کے 4 ماہ گزرنے کے باوجود کامران نے آج تک مجھے محبت سے دیکھا تک نہ تھا۔ وہ ایک انتہائی سخت مزاج آدمی تھا۔ کامران کی ایک کریانے کی دکان تھی جس سے ہمارے گھر کا خرچہ اچھے سے چل جایا کرتا تھا۔ میرا ایک دیور بھی تھا جو کہ کامران سے کافی چھوٹا تھا اور مجھ سے 2 سال ہی بڑا تھا، مگر نہ جانے کیوں جب سے میں اس گھر میں آئی تھی اس کی نظریں اپنے وجود پر محسوس ہوتی تھیں، مگر جب میں دیکھتی تو وہ اپنی نظریں پھیر لیا کرتا تھا۔ میں اس سے خوفزدہ رہنے لگی تھی جو کہ بہانے بہانے سے مجھے چھونے کی کوشش کرتا تھا۔ میں اس کو کافی مرتبہ کہہ چکی تھی کہ میں تمہاری بھابھی ہوں، میرے ساتھ تمیز سے پیش آیا کرو، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو میں تمہاری شکایت کامران سے لگا دوں گی کہ تم مجھ پر گندی نظر رکھے ہوئے ہو۔ میری بات سنتے ہی وہ گھٹیا انداز میں کہے لگانے لگتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ بھائی کی نظروں میں تمہاری اہمیت 2 کوڑی جیسی ہے۔ وہ اس گھر میں تمہیں بس اپنی بیٹیوں کی پرورش اور کاموں کے لیے لائے ہیں، باقی ان کو تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اپنے دیور کی باتیں سن کر میری آنکھیں خوف اور بے بسی کے احساس سے آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ میں اس کو مزید کچھ کہتی کہ ایک دم سے اپنے شوہر کی آواز پیچھے سے سنائی دی۔ میں جلدی سے کامران کو اپنے دیور کی گھٹیا حرکتوں کے بارے میں بتانے لگی تھی، مگر اس نے کامران کے سامنے مسکین بنتے میرے بارے میں کامران کو ورغلانا شروع کر دیا تھا کہ میں جان بوجھ کر اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اپنے دیور کی باتیں سن کر میں زاروں قطار رونے لگی جو کہ مجھ پر یہ غلیظ اور جھوٹے الزام لگا رہا تھا۔ کامران کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے صاف بے اعتباری دکھائی دی تھی۔ اس نے مجھے سختی سے یہ کہہ دیا تھا کہ آئندہ میں تمہیں کبھی اپنے بھائی کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ اگر میں نے تمہیں اس سے بات کرتا دیکھا تو تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا، سمجھی تم؟ کامران کی دھمکی سن کر میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھ کر کانپ اٹھی تھی جو کہ غصے کی وجہ سے بہت زیادہ لال ہو چکی تھی۔ میں نے فی الحال اس معاملے کو ٹالنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کامران سے معافی مانگی کہ آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی
میں اپنا گھر بچانے کی خاطر اپنے شوہر کے آگے بھیک مانگ رہی تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ بیاہتے وقت مجھے میری سوتیلی ماں نے اچھے سے یہ بات کہہ دی تھی کہ اب اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے میرے لیے بند ہو گئے تھے۔ اب میں نے اس گھر کا رخ مر کر بھی نہیں کرنا تھا، پھر چاہے مجھے اپنے شوہر سے طلاق ہی کیوں نہ مل جاتی۔ میں یہ سوچ کر ہی کانپنے لگی تھی کہ اگر مجھے میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا تو آخر میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی اور ہے بھی نہیں۔ اماں کا تو کوئی رشتہ دار نہ تھا، جبکہ میرے ابا کے سب رشتہ داروں نے تو کسی اچھوت کی طرح مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر ڈالا تھا۔ جب ابا کو ہی میں اپنے گھر میں ایک بوجھ لگتی تھی تو پھر باقی سب تو ویسے ہی میری اماں اور مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ ان کو تو بس ایک موقع کی تلاش ہوتی کہ کیسے ہم سے اپنی جان چھڑائیں۔ ابا کو اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ میری سوتیلی ماں میری شادی ایک 40 سال کے آدمی سے کروا رہی تھی، مگر انہوں نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے پوچھنا تو دور مجھے بتانا تک ضروری نہ سمجھا تھا۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا کہ کیا ایک بیٹے کے آنے سے ان کو یہ بات بالکل بھول چکی تھی کہ اس دنیا میں ان کی ایک بیٹی بھی سانس لے رہی تھی اور ان کی محبت اور شفقت کے لیے ترس رہی ہے، مگر وہ تو اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کے اتنے مہینے گزر جانے کے باوجود آج تک انہوں نے ایک مرتبہ بھی خود سے میری خیریت جاننے کی کوشش نہ کی تھی کہ میں زندہ بھی تھی یا نہیں۔ میں ہر نماز میں اپنے اللہ کے آگے زاروں قطار رو کر دعائیں مانگتی کہ مجھے سکون دے دے۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو میری زندگی کچھ پرسکون ہو جائے گی، مجھے میری سوتیلی ماں کے ظلموں سے نجات مل جائے گی، مگر یہاں پر تو میرے لیے مصیبتیں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ اپنے ابا کے گھر میں کم از کم میری عزت تو محفوظ ہوتی تھی، پر یہاں تو ہر وقت مجھے یہی خوف رہتا تھا کہ میرا دیور میری عزت نوچنے کے لیے بےتاب بیٹھا تھا۔ میں جتنی کوشش کر سکتی تھی اس کو خود سے دور رکھنے کی کرتی تھی، مگر وہ کامران کے سامنے آتے ہی گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدل لیا کرتا تھا اور خود کو معصوم ظاہر کرنے لگ جاتا تھا۔ میرا شوہر جو کہ پہلے ہی مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہتا تھا، یہ سب دیکھ کر مزید مجھ سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے لیے میرا دیور اپنے کسی کام سے دوسرے شہر گیا تو میں کچھ سکون میں آئی تھی، مگر اس دوران مجھے اپنے شوہر کی دونوں بیٹیوں کی حرکتیں کچھ عجیب لگنے لگی تھیں۔ کامران تو صبح 7 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک اپنی کریانے کی دکان میں ہوتا تھا۔ اس دوران اس نے سختی سے یہ تاکید کی تھی کہ میں اس کی دونوں بیٹیوں کا پورا خیال رکھوں اور ان کو بالکل سگی ماں جیسا پیار دوں۔ شروع میں تو میرے دل میں ان دونوں کو دیکھ کر کچھ ہمدردی جاگتی تھی کہ وہ بھی بالکل میرے جیسی ہی تھیں، جنہوں نے بغیر سگی ماں کے زندگی گزاری تھی، اور ان کا باپ بھی ان کے سر پر سوتیلی ماں لے آیا تھا۔ مگر جب سامنے سے ان دونوں کا روکھا رویہ اپنے ساتھ دیکھا تو میں نے اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے۔ وہ دونوں مجھے اپنا کوئی کام بھی نہ کرنے دیا کرتی۔ ان کا نام سارا اور عالیہ تھا۔ میں جب بھی سارے گھر کی صفائی کرنے کے بعد ان کے کمرے کی صفائی کرنے جاتی تو وہ مجھے بدتمیزی سے کہہ دیتی کہ میں ان کے کمرے میں نہ آؤں، وہ اپنے کام خود کر سکتی تھیں۔ مگر ان کی حرکتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ کافی عجیب ہوتی جا رہی تھیں۔ میں کافی مرتبہ کامران سے بات کرنے کے بارے میں سوچ چکی تھی، مگر ہر مرتبہ یہی خیال آتا کہ وہ اس معاملے میں بھی میری ہی غلطی سمجھے گا کہ میں جان بوجھ کر اس کی بیٹیوں پر جھوٹا الزام لگا رہی ہوں۔ پہلے بھی جب میرے دیور نے مجھ پر گندی نظر رکھی تھی تو سارا ملبہ مجھ پر ہی آ گیا تھا۔ اب بھی اگر میں بغیر کسی تصدیق کے کامران کو ان کی بیٹیوں کے بارے میں بتاتی تو وہ مجھے طیش میں آتے، گھر سے ہی نکال باہر کر دیتے۔ میں پھر کچھ عرصہ خاموش رہی۔ سارا اور عالیہ کو بھی شاید شک ہو گیا تھا کہ مجھے ان کی حرکتیں کچھ مشکوک لگ رہی تھیں، اس لیے وہ بھی کچھ دنوں سے رات 8 بجے ہی کمرے میں سونے چلی جایا کرتی تھیں۔ ایک رات میں 9 بجے کچن میں سارے برتن وغیرہ دھو کر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی کہ مجھے چھت کا دروازہ کھلا محسوس ہوا۔ ایک دم سے میں خوفزدہ ہو گئی کہ یہ دروازہ کیسے کھل گیا، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں خود یہ بند کر کے آئی تھی۔ ایک پل کو تو میرے ذہن میں آیا کہ کہیں کوئی چور نہ گھر میں گھس آیا ہو،
میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے اور پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ آج تو کامران بھی گھر پر نہ تھے، کیونکہ وہ کسی رشتہ دار کی شادی پر دور گاؤں گئے تھے اور ان کی واپسی کل ہی ہونی تھی۔ اب ایسے میں اس وقت صرف میں، سارا اور عالیہ ہی گھر پر اکیلے موجود تھیں۔ اگر کوئی چور یا ڈاکو رات کے اس پہر گھر میں گھس آیا تھا تو میں کیسے حفاظت کروں گی؟ میں نے جلدی سے عالیہ اور سارا کے کمرے کا رخ کیا، مگر ان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں یہی سمجھی کہ وہ دونوں سو چکی ہیں۔ اب مجھے ہر صورت اوپر جا کر دیکھنا تھا کہ آخر یہ دروازہ کیسے کھلا تھا۔ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی پکڑ لیا تھا تاکہ اپنی جان بچا سکوں، مگر میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ جو بھی تھا، میں ایک نازک تھان پان سی لڑکی تھی۔ ایک ہٹے کٹے چور کا مقابلہ میں کیسے کر سکتی تھی بھلا؟ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر جب میں اوپر دروازے کے پاس پہنچی تو وہیں ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ مجھے ایسے لگا جیسے سارا کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میں اس کو اپنا وہم سمجھی تھی، کیونکہ وہ دونوں تو 8 بجے ہی سو چکی تھی۔ پھر سارا بھلا یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ مگر جب میں نے سارا کے ساتھ کسی لڑکے کی آواز بھی سنی تو مجھے کچھ گڑبڑ لگی تھی۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا۔ سارا کی حرکتیں تو کافی عرصے سے میری نظروں میں کھٹک رہی تھیں، مگر میرے پاس کوئی ایسا پکا ثبوت نہ تھا جسے میں یہ ثابت کر سکتی۔ مگر آج جب چھت پر اس کو کسی نامحرم لڑکے سے بات کرتا دیکھا تو اس کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑنے کی ٹھان لی تھی۔ میں دبے قدموں اوپر چڑھی، مگر عین موقع پر میرا پیر تھوڑا سا مڑا، جس کی وجہ سے میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ ان دونوں نے شاید کسی کی آہٹ محسوس کر لی تھی، تبھی دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ میں اپنے پیر میں ہوتے درد کو نظر انداز کر کے جیسے ہی چھت پر گئی تو وہاں پر سامنے سارا کھڑی تھی، مگر میں نے چھت کی منڈیر پر کسی کا کالا سایہ دیکھ لیا تھا۔ میں نے جلدی سے سارا سے پوچھا کہ تم اتنی رات میں کس کے ساتھ بات کر رہی تھی سارا؟ میری بات سن کر پہلے تو بہت گھبرائی، مگر پھر ایک دم اس نے مجھے کہا کہ وہ بس یہاں تازہ ہوا لینے آئی تھی اور یہاں پر اس کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ سارا کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ منڈیر پر وہ کالا سایہ اب بھی موجود تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ لڑکا ابھی تک وہیں پر کھڑا تھا۔ میں وہاں جا کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر سارا نے زبردستی مجھے دھکا دے کر نیچے بھیج دیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ تم صرف ابو کی دوسری بیوی بن کر رہو، ہماری ماں بننے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں عمر میں تقریباً میرے جتنی ہی تھی، اس لیے مجھے تم کہہ کر ہی پکارتی تھیں۔ آج تک انہوں نے مجھے کبھی کسی قسم کی عزت نہ دی تھی، ماں سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو مجھے اس گھر میں ایک نوکرانی سے بھی کم حیثیت سمجھتی تھی۔ مجھے ان دونوں کے ایسے رویے سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی میں لوگوں کی نفرت دیکھتے ہوئے ہی بڑی ہوئی تھی۔ میری زندگی میں بس ایک میری اماں ہی تھی جو مجھ سے پیار کرتی تھی۔ ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں ایسا کوئی رشتہ نہ تھا جو مجھ سے محبت سے پیش آتا۔ سارا اور عالیہ کے ایسے رویے کی وجہ سے میں بھی ان سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اب اس رات کو سارا کی اس حرکت کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کامران کے سامنے اس کی سچائی لا کر رہوں گی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی دیکھے کہ اس کی لاڈلی بیٹی کیسے رات کے اندھیرے میں یوں اپنے ہی گھر کی چھت پر ایک نامحرم لڑکے سے پیار بھری باتیں کر رہی تھی۔ ہمیشہ مجھ پر غلطی نہ ہونے کے باوجود میرے شوہر نے الزام لگائے تھے اور برا بھلا کہا تھا۔ اب میں بھی اس کو اس کی بیٹیوں کے کرتوت دکھانا چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازے کو اچھے سے بند کر لیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ انجان لڑکا اب تک اس گھر میں ہی موجود تھا۔ ساری رات میری اسی پریشانی میں گزری تھی۔ اگلے دن کا آغاز ہوا تو میں حسب معمول سارے کام نپٹا کر چھت پر کپڑے دھونے چلی گئی۔ وہاں پر اس وقت کوئی موجود نہ تھا۔ سارا اور عالیہ دونوں اپنے کالج گئی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ویسے بھی دیر سے آتی تھیں، اس لیے میں نے ان کی غیر موجودگی میں ان کا سارا کمرہ چھان مارا، مگر مجھے کوئی بھی ایسا ثبوت نہ ملا تھا جس سے میں سارا کی سچائی کامران کو بتا سکتی۔ ان کے کمرے سے جب میں باہر نکلی تو سارا گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر
سارا نے مجھ سے کہا کہ تم چاہے جتنی کوشش کر لو، کبھی میرے خلاف ثبوت اکٹھے نہیں کر سکتی۔ اگر تم سوچ رہی ہو کہ مجھے ابو کی نظروں میں گرا سکو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں حیران نظروں سے اس کو دیکھنے لگی کہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی تھی۔ سارا نے ایک دم سے میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور غرا کر کہنے لگی کہ مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں کیا کرتی ہوں، کس سے ملتی ہوں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، سمجھی؟ وہ یہ کہہ کر ایک جھٹکے سے مجھے دھکا دے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری نفرت سارا کے لیے مزید بڑھ گئی تھی۔ میں جو پہلے ان کو کامران کے کہنے پر خیال رکھتی تھی اور ان کو کھانا پکا کر دیتی تھی، وہ اب بالکل چھوڑ دیا تھا۔ کتنی مرتبہ میں نے سارا کو فون پر بھی اسی لڑکے سے باتیں کرتے دیکھا تھا، مگر وہ ہمیشہ کامران کی غیر موجودگی میں ہی یہ سب کرتی تھی۔ اس کو بھی اپنے باپ کے غصے کا اچھے سے پتہ تھا۔ اب تو میں کامران کے کہنے کے باوجود ان دونوں کا کوئی کام نہ کرتی تھی، جس کی وجہ سے کامران اکثر مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا لیا کرتے تھے۔ وہ بات بات پر مجھے تھپڑ مارنے لگے تھے۔ مجھے اپنی زندگی ایک عذاب سے بڑھ کر لگنے لگی تھی، جہاں پر ایک پل کا بھی سکون میسر نہ تھا۔ مجھے میرے شوہر نے کافی بار طلاق کی دھمکی دے رکھی تھی۔ میں بس اسی خوف کی وجہ سے اس گھر میں ٹکی ہوئی تھی کہ اگر مجھے میرے شوہر نے بھی اپنے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ بس اسی وجہ سے میں خاموش رہتی تھی۔ سارا اور عالیہ آئے دن کامران سے ڈھیروں پیسے مانگا کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتا تھا کہ بغیر کچھ پوچھے ان کو دے دیا کرتا۔ میں نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ جوان لڑکیاں ہیں، اگر آپ ابھی سے ان کو ایسے کھلی چھوٹ دے رکھیں گے تو آگے انہی کے لیے مسئلہ ہوگا۔ کل کو انہوں نے دوسرے گھر جانا ہوگا، وہاں پر تو ایسے لاڈ کوئی نہیں اٹھاتا۔ مگر میرا شوہر میری بات سن کر مجھے بری طرح سے جھڑک دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا سارا پیسہ میری دونوں بیٹیوں کے لیے ہی ہے، میں جو کچھ کماتا ہوں وہ سب سارا اور عالیہ کا حق ہے، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ میں اپنے شوہر کی بات سن کر خون کے آنسو رونے لگتی تھی، جس کے پاس اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے تو پیسہ تھا، مگر اس نے آج تک یہ نہ پوچھا تھا کہ میں نے کھانا کھایا تھا یا نہیں۔ ایک مہینے سے وہ باہر دکان پر ہی کھانا کھا کر آ جاتا، جبکہ گھر میں موجود راشن اب ختم ہونے کو آیا تھا۔ میں کتنی مرتبہ کہہ چکی تھی کہ کامران آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے آؤں، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ میرے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں۔ سارا اور عالیہ تو اپنے باپ کے پیسوں پر باہر سے کھانا کھا لیا کرتی، مگر میں 2 دن تک بھوکی رہتی تھی۔ کسی کو اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا کہ میں جیوں یا مروں۔ میری ایک ہمسائے گھر میں شمائلہ نامی عورت سے اچھی سلام دعا تھی۔ وہ میرے سارے حالات سے واقف تھی۔ میری دن بدن کمزور ہوتی صحت کو دیکھتے ہوئے وہ اکثر مجھ سے کہتی کہ مجھے کوئی کام وغیرہ کرنا چاہیے، اس سے چند پیسے بھی میرے پاس آ جائیں گے اور میں سارا دن یوں سوچوں کی وجہ سے بیمار بھی نہیں پڑوں گی۔ میں نے شروع میں تو منع کر دیا تھا، مگر پھر جب گھر میں کھانے کو ایک تنکا بھی نہ بچا تو میں مجبور ہو گئی تھی کہ گھر سے نکل کر کام کروں۔ سارا دن اکیلے گھر میں رہ کر میرا دماغ ویسے بھی سون ہونے لگا تھا۔ کامران تو گھر لیٹ آتے تھے، اوپر سے عالیہ اور سارا بھی شام تک آتی تھی۔ ان کو اپنی سہیلیوں سے فرصت ہی نہ ملتی کہ گھر میں قدم رکھتی، مگر ایک بات کا دونوں خیال رکھتی تھی کہ کامران کے آنے سے پہلے دونوں گھر میں موجود ہوتی تھیں۔ آج تک انہوں نے اپنے باپ کو بھنک تک نہ لگنے دی تھی کہ سارا دن وہ گھر سے باہر آوارہ گردی کرتی رہتی تھی۔ کامران کے سامنے وہ ایک دم سے اتنی شریف اور معصوم بن جایا کرتی تھی کہ میں ان کے اس قدر دوغلے پن کو دیکھتی تو چکرا کر رہ جاتی۔ یہ سب دیکھ کر میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب تو ہر صورت کوئی کام ڈھونڈوں گی تاکہ کچھ پیسے میرے پاس بھی آئیں۔ ہمارے محلے میں کافی سارے بڑے بڑے بنگلے تھے جن میں امیر لوگ آباد تھے۔ شمائلہ نے مجھے کہا تھا ایک بنگلے میں ان لوگوں کو کام والی کی ضرورت ہے، وہ لوگ ان کا مناسب معاوضہ دینے کو تیار تھے۔ میں یہ سن کر جھٹ سے راضی ہو گئی تھی اور اگلے روز ہی ان کے بتائے گئے پتے پر پہنچ گئی تھی۔ وہ بنگلہ بہت ہی بڑا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کسی محل میں آ گئی تھی۔
میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا اور خوبصورت گھر نہ دیکھا تھا۔ وہاں پر مجھے ایک قدرے درمیانے عمر کی خاتون ملی تھی جو کہ اس بنگلے کی مالکن تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ اس نے مجھے بالکل یہ محسوس نہ ہونے دیا تھا کہ میں وہاں پر ایک کام والی کی حیثیت سے آئی تھی، بلکہ پوری اپنائیت سے ملی تھی اور مجھے سارے کام سمجھا دیے تھے کہ مجھے کیسے سب کام کرنے تھے۔ تنخواہ وہ مجھے روزانہ کی بنیاد پر دینے لگی تھی، جو کہ ایک دن کے 2000 ہوتے تھے۔ یہ میری ضرورت سے بہت زیادہ تھے، مگر اس عورت کا کہنا تھا کہ وہ پچھلی کام والی عورت کو بھی اتنے ہی دیتے تھے۔ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، بس ایک ایماندار کام والی چاہیے تھی۔ میں یہاں پر کام کرنے کے بعد کافی خوش رہنے لگی تھی۔ وہ مالکن مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتی تھی۔ وہ مجھے بالکل اپنی بیٹی کے جیسا سمجھنے لگی تھی۔ میں بھی ان کو اپنی ماں جیسا سمجھنے لگی تھی۔ مالکن اس بڑے سے بنگلے میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ کاروبار کی وجہ سے اکثر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ میں سارے کام نپٹا کر شام تک گھر واپس آیا جایا کرتی۔ ایک دن میں گھر آ رہی تھی کہ میری نظر سارا پر پڑی، جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھر کے دروازے پر کھڑی کچھ بات کر رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو گھبرا کر اس لڑکے کو بھگا دیا، مگر میں آج اس لڑکے کی شکل دیکھ چکی تھی۔ اب میں باقاعدگی سے سارا پر نظر رکھتی تھی تاکہ کسی طرح اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں، کیونکہ کامران اب گھر وقت پر آ جایا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے سارا بھی کافی احتیاط کرتی تھی۔ مگر اس نے اس لڑکے سے ملنا ترک نہ کیا تھا۔ وہ اب بھی کامران کی غیر موجودگی میں اس لڑکے کو اپنے گھر بلاتی تھی۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے کہ اگر محلے میں کسی کو پتہ چل گیا کہ ایک انجان لڑکا سارا سے ملنے گھر میں آتا تھا تو یہ کامران اور پورے خاندان کے لیے ایک بہت بڑی رسوائی کی بات تھی۔ ایک دن میں مالکن سے جلدی چھٹی لے کر گھر پہنچی اور باہر ہی کھڑی اس انتظار میں تھی کہ کب وہ لڑکا گھر میں جاتا تھا۔ جو ہی میں نے اس کو گھر میں جاتا دیکھا تو جلدی سے اپنے شوہر کو فون پر گھر بلایا، کیونکہ ابھی ان کے آنے میں کافی ٹائم تھا۔ کامران نے تو پہلے ایسے جلدی آنے پر صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اتنے فارغ نہیں ہیں کہ اپنی دکان بند کر کے اتنی جلدی گھر آ جائیں۔ مگر جب میں نے بہت زیادہ منتیں کی کہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے تو انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوئی اور دروازے کے پاس ہی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ سارا اپنے کمرے میں تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ وہیں پر ہوگی۔ آج تو ہر صورت سارا کی اصلیت میں کامران کے سامنے لا کر رہوں گی۔ یہ بہترین موقع تھا سارا کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا۔ میں دبے قدموں اپنے شوہر کو سارا کے کمرے میں لے کر گئی، مگر جب وہاں پر سارا کو سوتا دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو وہ جاگ رہی تھی اور اس لڑکے کے لیے دروازہ بھی اسی نے کھولا تھا۔ پھر ایسے کیسے اتنی جلدی گہری نیند میں جا سکتی تھی؟ کامران نے مجھ سے پوچھا کہ اب بولو بھی کہ آخر ایسی کون سی ضروری بات کرنی تھی جس کے لیے میں اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر گھر آیا ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اب اس کو کیا جواب دوں، مگر جب کچھ ہی دیر میری نظر اپنے کمرے کے دروازے پر پڑی تو میرے اوپر مانو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا جب وہی لڑکا جس کا سارا کے ساتھ چکر تھا وہ میرے کمرے سے نکل رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی خباثت سے آنکھ ماری اور جلدی سے گھر سے باہر چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میرے شوہر کامران کا چہرہ تیش کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے غصے سے کھولتے ہوئے کہا کہ نیچ عورت، تو میری ناک کے نیچے یہ سب کرتی پھر رہی تھی۔ اگر اتنی ہی مجھ سے بیزار تھی تو ایک مرتبہ مجھے کہتی، دوسرے دن ہی تجھے طلاق دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دیتا۔ یوں میرے گھر کی عزت ایسے نیلام کرنے کی تجھے کیا ضرورت تھی بھلا؟ کامران یہ سب کہتے ہوئے مجھے جانوروں کی طرح مارنے لگا تھا۔ آج تک کبھی اس نے ایسے مجھے نہ پیٹا تھا، مگر اب یہ دل دہلاتا نظارہ دیکھ کر وہ یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ میں نے اس لڑکے کو ملاقات کے لیے گھر بلایا تھا۔ میں روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی کہ ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میری کوئی غلطی نہیں، اور نہ ہی میں نے اس لڑکے کو یہاں بلایا تھا۔ یہ تو سارا اس کو روزانہ یہاں بلاتی تھی۔ سارا کا ذکر ہوتے ہی وہ تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ جاہل عورت،
خبردار اگر تم نے میری معصوم اور شریف بچی کا نام بھی اس معاملے میں لیا تو۔ میری بیٹی تمہارے جیسی بد چلن ہرگز نہیں ہے، بلکہ انتہائی نیک ہے۔ وہ مر کر بھی ایسا گھٹیا کام نہیں کر سکتی۔ تمہاری سوتیلی ماں نے تو پہلے دن ہی مجھے کہا تھا کہ تمہارے لچھن ٹھیک نہیں ہیں۔ تمہاری شادی سے پہلے بھی بہت سے لڑکوں سے دوستیاں تھیں، مگر میں نے ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا تھا کہ وہ سوتیلی ماں تھی۔ شاید تمہارے خلاف مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، مگر اب یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ میں اپنے شوہر کے پیروں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، مگر وہ کسی صورت میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے مجھے ایک زور کی ٹھوکر ماری اور ایک لمحے میں طلاق دے کر مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میں ساکت نظروں سے گھر کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے میرا شوہر مجھے اپنی زندگی سے نکال کر جا چکا تھا۔ داخلی دروازے پر سارا کھڑی مکروہ انداز میں مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ کامران کو اندر جاتا دیکھ کر وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھے ابو کی نظروں میں برا ثابت کرنے کا اور مجھے ان کی نظروں میں برا بنانے کا۔ اب دیکھو، مجھ سے الجھنے کے چکر میں نے تمہارا کیا حال کر دیا۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھے گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سب کچھ اس کی سوچی سمجھی چال تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ میں آج اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں اور کامران کے سامنے اس کی اصلیت لانا چاہتی تھی۔ اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور گھر میں آتے ہی اس لڑکے کو میرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ لڑکا بھی سارا کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس گھنونی سازش میں اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ اسی وجہ سے تو مجھے جاتے وقت آنکھ مار کر گیا تھا۔ میں برستی آنکھوں سے نہ جانے کتنی ہی دیر وہیں پر بیٹھی رہی تھی۔ مجھے علم ہی نہ ہوا تھا کہ دن سے رات ہو گئی تھی۔ میں صدمے کی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی جب کچھ آوارہ لڑکوں کی آواز پر ہوش میں آئی تھی جو کہ میرے پیچھے کھڑے غلیظ نظروں سے مجھے تاڑ رہے تھے۔ میں خوفزدہ ہوتے کانپنے لگی تھی۔ اب جب ہوش آیا تو ادھر ادھر دیکھا جہاں پر رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ اس وقت گلیوں میں بس یہ اوباش لڑکے ہی منڈلا رہے ہوتے تھے جو اسی طاق میں ہوتے تھے کہ کہیں ان کو کوئی بے بس لڑکی دکھائی دے اور وہ اس کو نوچ ڈالے۔ میرے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی جب وہ 3 لڑکے میری طرف بڑھنے لگے۔ میں ایک ہی جست میں سڑک سے اٹھی اور وہاں سے بھاگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ رات کے اس پہر کہاں پر پناہ ڈھونڈوں گی۔ اچانک سے میرے ذہن میں جھماکا ہوا تو میں نے بغیر وقت ضائع کیے مالکن کے بنگلے کا رخ کیا۔ انہوں نے میری ساری دکھ بھری داستان سن کر مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بس میری بچی، اب رونا بند کرو۔ تم نے جتنا رونا تھا رو لیا، اب بس تم یہاں میرے گھر میں میری بیٹی بن کر رہو گی۔ پھر اس دن کے بعد سے مالکن نے مجھے حقیقت میں اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا تھا۔ انہوں نے مجھے بنگلے میں ہی ایک بہت بڑے کمرے میں رہنے کا کہا تھا۔ میں یہاں آ کر بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ مجھے ادھر ہر طرح کی آسائشیں موجود تھیں، مگر میرے دل میں ہر وقت یہ بات کھٹک رہی ہوتی کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا وہ اب بھی کتنے سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو اب تک ذرا سا بھی احساس نہ ہوا تھا کہ میری زندگی ان سب کی وجہ سے برباد ہو چکی تھی۔ اب بھی کامران اپنی دونوں بیٹیوں کی حرکتوں سے انجان زندگی گزار رہا تھا۔ میں اب زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارا کرتی۔ دینی تعلیمات حاصل کر کے میرے دل کو سکون ہوتا تھا۔ دن میں خود کو بنگلے کی صفائی میں مصروف رکھتی تاکہ کوئی برا خیال نہ آئے، اور رات کو اپنے رب کو یاد کر کے دعائیں کرتی کہ اے میرے رب، مجھے سکون عطا کر۔ میرے ساتھ جس کسی نے بھی برا کرنے کی کوشش کی ہے اور میری زندگی کو ایک بھیانک خواب بنا کر رکھ دیا، میں ان سب کا معاملہ تجھ پر چھوڑتی ہوں۔ تو ہی ان سے حساب لے، بے شک تو بہترین حساب لینے والا ہے۔ جب بھی میں یہ دعا کرتی تو میرے دل کو سکون آ جاتا تھا۔ پھر جب میری عدت ختم ہوئی تو مالکن نے ایک دن مجھے اپنے پاس بلا کر اپنے بیٹے سے شادی کرنے کا پوچھا۔ میں یہ سن کر صدمے میں چلی گئی کہ اتنے امیر لوگ مجھ جیسی طلاق یافتہ اور
غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے تھے؟ مگر وہ اتنے خلوص سے میرا ہاتھ مانگ رہی تھی کہ میں بالکل انکار نہ کر سکی تھی۔ ویسے بھی اب میرا اس دنیا میں اس بنگلے کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے اپنے رب کا نام لے کر ہاں کر دی تھی۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ قدرت نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر اللہ انسان کی زندگی میں کچھ برے دن لاتا ہے تو اچھے دن بھی ضرور آتے ہیں۔ انسان کو بس تھوڑا صبر سے کام لینا ہوتا ہے اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ میں نے بھی سخت سے سخت حالات میں اپنے خالق سے ہی مدد مانگی تھی، کیونکہ وہی انسان کا سب سے بہترین دوست ہے۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ میری زندگی اب اللہ کے حکم سے کافی پرسکون ہو چکی تھی۔ میرے سابقہ شوہر کامران کی بیٹی سارہ جب گھر سے بھاگی تھی تو وہ صدمے کی وجہ سے اپنے حواس کھو بیٹھا تھا اور نیم پاگل ہو گیا تھا۔ وہ کئی مرتبہ میرے گھر مجھ سے معافی مانگنے آیا تھا کہ میں اس کو معاف کر کے اس کی زندگی میں واپس آ جاؤں۔ میں کسی صورت اس خود غرض انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میری سوتیلی ماں کو بھی دل کا مرض لگ چکا تھا۔ وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ اللہ نے میرے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ خود ہی بدلہ لے لیا تھا۔ میں اب اپنے گھر میں مزید خوش ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ عرصے بعد میری زندگی میں اولاد جیسی خوبصورت نعمت آ گئی تھی، جس نے ہمارے رشتے کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ شادی کے کافی سال گزر جانے کے باوجود ایک روز ابا مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سلوک کی وجہ سے مجھ سے کافی شرمندہ تھے اور روتے ہوئے التجا کر رہے تھے۔ میں نے ابا کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا تھا۔ جو بھی تھا وہ میرے ابا تھے۔ میں ان سے اپنا رشتہ کسی صورت ختم نہیں کر سکتی تھی۔